چینی، دال، دوائی، پانی تک نہیں پہنچ سکتا۔ چاروں طرف سے یہودیوں کے محاصرے کے اندر ہیں، لیکن اس محاصرے کے باوجود وہ 100 سال سے قربانیاں دیتے ہوئے، جدوجہد کرتے ہوئے، شہادتیں پیش کرتے ہوئے آج بھی پرعزم ہیں اور انہیں جذبوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 18 مہینوں کے اندر غزہ کے اوپر جو بارود برسایا گیا، خود اقوام متحدہ یہ بات کہتی ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی سے 10 ٹن زیادہ بارود غزہ کے اس چھوٹے سے علاقے کے اندر برسا دیا گیا۔ غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا، مسجدیں شہید کر دی گئیں، آخری ہسپتال بھی چند دن پہلے وہاں تباہ کر دیا گیا۔ کوئی صحت کی سہولت نہیں، کوئی پینے کے پانی کا نظام نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی اسکول نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی چیز بھی وہاں محفوظ نہیں، ملبے کا ڈھیر ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ اسرائیل کی فوج کے ساتھ صرف امریکہ کی افواج نہیں، دنیا کے 18 ممالک کی افواج، یہاں تک کہ ہندوستان کے 4000 ٹروپس، وہ بھی وہاں فلسطینیوں کو قتل عام کرنے کے لیے موجود۔ وہ اسرائیل کہ جس کی بربریت کو ہوا دینے کے لیے برطانیہ کا وزیر اعظم اسلحے سے بھرے جہاز میں بیٹھ کر اسرائیل کی سرزمین پر اترا، جس کے لیے امریکہ نے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں ٹن بارود اس کو دینے کے دروازے کھول رکھے، روزانہ سینکڑوں ٹن بارود وہ برساتا ہے۔ لیکن ایسے عالم کے اندر اقوام عالم، اقوام متحدہ سب سو رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ دیکھیے کہ ان 18 مہینوں کے اندر اہل غزہ نے، اہل فلسطین نے 61,000 سے زائد ریکارڈڈ شہادتیں پیش کر کے 20,000 معصوم بچے، شیرخوار بچے، انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر، 20,000 سے زیادہ میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر، اور یہی نہیں، ان 18 مہینوں کے اندر 39,000 بچے یتیم کر دیے گئے۔ لیکن اہل غزہ کی ان قربانیوں نے عالم اسلام کے مسلمانوں کو ایک امت بنا دیا۔ ان قربانیوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہی نہیں، مغرب کے درد دل رکھنے والے لوگوں کو، طلبہ اور طالبات کو، یونیورسٹیوں کے لوگوں کو، نوجوانوں کو اہل فلسطین کے پیچھے لا کر رکھ دیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اہل غزہ کے ان قربانیوں کو کہ پوری امت آج اہل غزہ کے پیچھے کھڑی ہے۔ ان جذبوں کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک ننھی سی بچی کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، وہ معصوم بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں 2 کنکر لیے اسرائیل کے ٹینک کی طرف بڑھتی ہے، ایک ہاتھ سے کنکر پھینکتی ہے، پھر مڑتی ہے، اس کے جذبے اسے مڑنے کی اجازت نہیں دیتے، پھر دوبارہ مڑتی ہے، اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود وہ کنکر پھر اسرائیل کے ٹینک کی طرف پھینکتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ معصوم بچی سوال کرتی ہے، کہاں ہے 57 اسلامی ممالک کے حکمران؟ کہاں ہے مسلم ممالک کی 60 لاکھ فوج؟ کہاں ہے وہ ایٹم بم، وہ میزائل ٹیکنالوجی، وہ غزنوی ابدالی اور شاہین حطب؟ کہاں ہے وہ جیٹ فائٹر طیارے؟ کہاں ہے وہ بری اور بحری فوجیں؟ کہاں ہے محمد بن قاسم اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے وارث؟ میں سوچتا ہوں وہ بچی جب روز محشر فضا میں اڑنے والے چیتڑوں کی شکل میں ان بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کھڑی ہوگی تو حکمرانوں کو تو چھوڑیے، میں اور آپ کس منہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں؟ میرے بھائیوں، یہ وہ سوال ہے جو بچی، چھوٹی سی بچی میرے اور آپ کے لیے، اور بے حسی، بے غیرتی، بے حمیتی کے کفن پہنے 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے کر رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عالم عرب کے مسلم علماء ماضی میں فتوے دے چکے کہ ریاست پر فلسطین کے لیے جہاد فرض ہو چکا ہے۔ پاکستان کے مفتیان کرام بھی فتویٰ دے چکے ہیں
کہ فلسطین کے لیے ریاست پاکستان پر جہاد کا اعلان فرض ہو چکا ہے۔ میں یہ بات ایک کمزور مسلمان ہونے کے ناطے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ریاست پاکستان اور عرب ریاستیں جہاد کا اعلان کریں، سب سے پہلے میں اور میں نہیں، میرے ساتھ کروڑوں مسلمان جذبہ جہاد اور شوق شہادت کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے 1 منٹ کی تاخیر کے بغیر وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کیا کروں، راستے مسلمان حکمرانوں نے بند کیے، ریاستیں جہاد کا اعلان نہیں کر رہی، اور اگر کوئی کرے گا تو کہیں گے یہ تو دہشت گردی ہے۔ اس لیے ہم اقوام عالم سے اور مسلمان حکمرانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ راستے نہ روکیں، یہ بزدل ریاستیں، یہ انجمن غلامان امریکہ، یہ امریکہ کی غلامی سے نکلیں اور اللہ کی غلامی کے اندر آ جائیں، تب مسلمانوں کو عزت ملے گی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ راستے بند ہیں، جہاد کے لیے نہیں جا سکتے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کام سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم اسرائیل کی رسد کے راستے روکیں، اسرائیل کو معاشی طور پہ کمزور کریں۔ اس کے لیے ہمیں امریکن اور یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور یہ بائیکاٹ میں پاکستان اور دنیا کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہمیں ڈنڈے لے جا کر دکانیں بند نہیں کروانا، ہمیں یہ ماحول پیدا کرنا ہے کہ میرا تاجر رضاکارانہ طور پر امریکن اور یہودی مصنوعات کو خریدنا اور بیچنا بند کر دے، میرا شہری امریکن اور یہودی مصنوعات اس کا استعمال کرنا بند کر دے۔ اور میں یہاں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ترکی کے اندر صرف KFC کے بائیکاٹ سے 1 سال کے اندر ترکی کی معیشت کو $6 بلین کی بچت ہوئی ہے۔ وہ 9 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ہم 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہیں۔ ایک کسی کمپنی کا بائیکاٹ کر کے ہم 20 سے 25 ارب ڈالر سالانہ اس معیشت کا بچا سکتے ہیں، جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم 2 ارب ڈالر 6 ارب ڈالر کے لیے IMF کی منتیں کرتے، ان کی شرائط مانتے، اپنی آزادی داؤ پر لگاتے، مہنگائی کرتے، ٹیکس بڑھاتے ہیں۔ تو کیوں ہم امریکن اور یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے اپنی معیشت کے لیے بھی اپنے برانڈز کو پروموٹ کر کے میڈ ان پاکستان کو چلا کر پاکستانی برانڈز کو لا کر اسرائیل کو بھی نقصان دیں اور اپنی معیشت کو بھی اپنے قدموں پر کھڑا کریں؟ اسی طرح میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملبے کا ڈھیر بنا غزہ، وہ تباہ ہونے کے باوجود بھی وطن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ ان کا غذائی محاصرہ کیا ہے، ان کو پینے کا پانی، ادویات، کھانا نہیں پہنچنے دیا جا رہا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج وہاں پیٹرول 20 سے 22 ہزار پاکستانی روپے کا لیٹر ہے، ایک انڈا وہاں پہ آج 400 پاکستانی روپے کا ہے، اور غذا موجود نہیں ہے۔ مسلم ممالک کی بری اور بحری افواج سے ہم مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ بری اور بحری افواج آگے آئیں اور اسرائیل کا کیا گیا غزہ کا محاصرہ اس کو توڑے، اس کا اعلان کریں۔ اسرائیل بزدل اس محاصرے کو ختم کرے گا اور وہاں پر غزہ کو پہنچنے کا راستہ کھولے گا۔ اسی طریقے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم حکمرانوں پر وہ دباؤ ڈالیں کہ پاکستان کے حکمران امت مسلمہ اور مغرب کے ہمارے ہمدرد ممالک کے سربراہان اور فوجوں کے سربراہان کا اجلاس بلائیں، اجلاس میں باتیں نہ کریں، عملی اقدامات کا اعلان کریں۔ مسلم ممالک کی افواج کا ایک عملی اعلان میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب مصر کے ڈاکٹر مرسی صدر تھے، اسرائیل نے اسی طرح بمباری کی، ڈاکٹر مرسی نے 24 گھنٹے کے لیے غزہ کی محاصرے کو ختم کیا، رسد کے راستے کھولے اور ایک اعلان کیا، اسرائیل 12 گھنٹے میں جنگ بندی کرے، اور اسرائیل نے چند گھنٹوں کے اندر جنگ بندی کی۔ آج مسلم ممالک کے افواج اور حکمران اعلان کریں تو یہ بزدل اسرائیل یہ محاصرہ بھی ختم کرے گا اور فلسطین کی آزادی کی منزل کو بھی ہم پا سکیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں بھی اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور وہ کام انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں یکجہتی کے ساتھ کریں گے۔
ابھی گفتگوؤں کے بعد ہم اس کا اعلان بھی کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کی سطح پر، اور صرف پاکستان نہیں، دنیا بھر کے تاجروں سے ہم اپیل کریں گے اس دن کے لیے کہ دنیا بھر کے تاجر اس دن اہل فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور فلسطین فلسطینیوں کا ہے، فلسطینیوں کا رہے گا۔ اسرائیل کی ناجائز ریاست کو کبھی نہ تسلیم کیا ہے، نہ کسی کو کرنے دیں گے۔